السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارمغان حجاز پوڈ کاسٹ کی قسط نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے لالچ اور اس کے مضمرات۔ یہ ایک نہایت اہم معاشرتی مسئلہ ہے جس کا کلا کما کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ارد گرد دیکھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف ایک ہیجان برپا ہے۔ انسان ایک ایسی دوڑ میں لگا ہوا ہے جس کا کوئی سرا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو ضروریات زندگی اور کچھ کو حرص اور طمع دلی سکون سے دور کر دیتا ہے۔ پوری زندگی مال و دولت کے پیچھے بھاگ کر آخر میں انسان اس حسرت کو دل میں دبائے دنیا سے کوچ کر جاتا ہے کہ کاش اس کا ذاتی گھر ہوتا، کاش اس کے پاس اپنی گاڑی ہوتی۔ بقول غالب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جو لوگ غربت کو توڑ کر، اس چکر کو توڑ کر ان مقاصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جیسے کہ ذاتی گھر اور اپنی گاڑی، وہ ایک نئے سراب کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک نیا سنگ میل ہوتا ہے جس میں انہوں نے اپنی توانائیاں صرف کرنی ہیں۔ اس نئے سنگ میل کو پانے کی تڑپ انہیں اسی طرح بے چین رکھتی ہے جیسے وہ پہلے تھے۔ اب ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ذاتی گھر کافی نہیں ہے بلکہ ان کے پاس ایک وسیع و عریض گھر ہونا چاہیے۔ ان کے بچے کسی گاڑی میں نہیں بلکہ لگژری گاڑی جیسے مرسیڈیز اور BMW ہیں ان میں گھومیں۔ ان کی عورتیں زیورات سے لدی رہیں اور بینک بیلنس کروڑوں بلکہ اربوں روپے میں ہو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ پھر بھی ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا اور انجام کار ان کا بھی موت ہی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2337 میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اگر آدمی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو اسے ایک تیسری وادی حاصل کرنے کی خواہش ہوگی، اور آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس مال و دولت کی پوجا کے پیچھے وجہ انسان کی فطری جبلت ہے۔ اس جبلت کو ہم لالچ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جس کا انکار کرنا ممکن نہیں کہ انسان بنیادی طور پر لالچی واقع ہوا ہے۔ اب اپنے معمول کے مطابق جیسے ہم قرآن و سنت کے ذریعے لالچ پہ روشنی ڈالیں گے، اس سے پہلے ہم ایک اور زاویے سے اس پر نگاہ دوڑا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کی طبع ہمیشہ لالچ کے مختلف کرشمے دکھاتی آئی ہے۔ اپنے آپ کو مالی طور پر دوسروں سے اونچا ثابت کرنے کی خواہش کی ہمیں بے شمار مثالیں تاریخ میں مل جاتی ہیں۔ کتب میں درج ہے کہ جیسے کچھ لوگ تانبے کو سونا بنانے کی کوشش کرنے کے لیے پوری زندگی اپنی صرف کر دیتے تھے اور اس میں کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کو الکیمسٹ کہا جاتا تھا۔ لیکن جو عروج لالچ کو آج کے دور میں حاصل ہوا ہے، ایسا کبھی پہلے ممکن نہیں تھا۔ سائنسی ترقی نے مادیت پرستی اور لالچ کو ایمپلیفائی کر دیا ہے۔ نت نئی ایجادات جو بظاہر انسان کی سہولت کے لیے ہیں، وہ انسان کو ناکارہ بنا دیتی ہیں تاکہ انسان کا ذہن ان ایجادات کو، ان نئی سائنسی ترقی کی ڈیوائسز کو حاصل کرنے کے لیے بس پیسہ کمانے کے چکر میں گھومتا چلا جائے، اور جب وہ چیز حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد کوئی نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے اور وہ اس کی طرف میں آ جائے گا آگے۔ اسی طرح پھر آخرکار وہ مر جاتا ہے، اور یہ مادیت پرستی، یہ سہولتوں کی خواہش، آسائشوں کی تڑپ، یہ انسان کو قبر تک پیچھا اس کا نہیں چھوڑتی۔ انسان کے ذہن میں سوشل، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ پروگرام فیڈ کیا جاتا ہے اور اسے برین واش کیا جاتا ہے کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی نئے برانڈڈ کپڑوں کے بغیر ادھوری ہے۔ اسمارٹ واچ کے بغیر اگر ورزش کرو گے تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر نئے ماڈل کی ٹویوٹا کار نہیں لوگے تو پرانے ماڈل کو دیکھ کے لوگ تم پر تھو تھو کریں گے۔ بحریہ یا ڈیفنس میں بنگلہ لینے کی بجائے کسی سستے رہائشی علاقے میں اگر تم نے فلیٹ لے لیا، کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے لیا یا کوئی سستی رہائش حاصل کر دی، تو خاندان والے تم پر ہنسیں گے۔ بیٹی کو شادی پر سونے اور جہیز سے اگر تم نے لاد نہ دیا تو تمہاری بیٹی سسرال میں کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکے گی۔ اس سائنسی اور معاشرتی ترقی کے زہر نے ہمیں پچھلے 100 سال میں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ بہت ساری بیٹیاں بغیر شادیوں کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ ان کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ لڑکے والے بچے کو اس خاندان میں بیانا چاہتے ہیں جہاں سے اسے زیادہ سے زیادہ جہیز، مال، روپیہ اور مالی سپورٹ مل سکے۔ مزدور کا بیٹا جب پھٹی یونیفارم کے ساتھ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ پڑوس والے انکل کے بیٹے مہنگے اسکول میں جانے کے بعد بھی شام کو ٹیوشن پڑھتے ہیں تو میں سرکاری اسکول میں پڑھنے کے باوجود اسکول سے سیدھا مکینک کی دکان پہ کیوں جاتا ہوں؟ ایک مڈل کلاس عورت پیسے جوڑ کر ایک لباس خریدتی ہے، اپنا من چاہا لباس خریدتی ہے جو اس کو ٹی وی نے اور سوشل میڈیا نے بتایا ہے کہ تم نے یہ پہننا ہے۔ اگر وہ لباس خریدنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اگلے دن فیشن بدل جاتا ہے اور جو ساری اس کی قربانی تو وہ رہ گاں جاتی ہے۔ الغرض مادیت پرستی اور لالچ نے انسان کا سکون چھین لیا ہے۔ کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری کی لعنت امیر کو امیر ترین بنانے اور غریب کو غریب ترین بنانے میں لگی ہوئی ہے، اور اس سب کے باوجود حیرت انگیز
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ غریب اپنے حال سے خوش ہے، نہ ہی امیر اپنے حال سے خوش ہے۔ اب جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لالچ انسان کی فطرت کا بنیادی جزو ہے اور اسلام دین فطرت ہے، تو یہ کسی ایسی خواہش، کسی ایسی جبلت یا شہوت پر مکمل تالا لگانے کی بجائے اس پر ایک ایسا فلٹر لگا دیتا ہے جس سے اسے اس خواہش یا شہوت کو اس پر قابو پانے میں مدد ملے۔ موازنے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہود میں اور عیسائیوں میں یہ فلٹر والی چیز نہیں ہے۔ تو ہوا کیا کہ تاریخی طور پر یہودی سود خوری کی وجہ سے لالچی مشہور ہیں۔ وہ پیسہ جوڑنے اور سود خوری میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ پوری دنیا سے ان پر لعن طعن کی گئی، انہیں مختلف ملکوں سے جلا وطن کیا گیا، لیکن وہ اپنے اس مقصد سے، اپنی سود خوری سے باز نہ آئے۔ ان کے لالچ کی ایک جھلک شیکسپیئر کے پلے دی مرچنٹ آف وینس کے کردار شائلاک میں ہمیں دکھ جاتی ہے۔ یہ ہوگی ایک ایکسٹریم۔ دوسری ایکسٹریم عیسائیوں نے اپنا لی، انہوں نے ترک دنیا کر لی۔ رہبانیت کے فروغ میں عیسائیوں نے بہت اعلیٰ کردار ادا کیا، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ رہبانیت کو اگر آج یاد کیا جاتا ہے، یعنی ترک دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جانا یا اپنی جائز خواہشات کو بھی مار دینا اور دنیا سے نفرت کرنا، اسے رہبانیت کہتے ہیں، تو یہ عیسائیوں نے اختیار کر لی۔ ان کے دین میں ایسا کوئی حکم نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنے پاس سے گڑھ لیا۔ تو یہ ہوگی دوسری ایکسٹریم۔ یہ لوگ دنیا کی نفرت میں اس قدر ڈوب جاتے تھے کہ جن جائز چیزوں کی اللہ پاک نے گنجائش دی ہے، جیسے شادی یا حلال مال کمانا، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو، تو یہ اس سے بھی نفرت کرنے لگے اور اپنے اوپر انہوں نے حرام کر دیا۔ اس کی ایک مثال دوستویفسکی کے ناول برادر کرامازوف میں فادر زوسیما کے کردار میں ہمیں مل جاتی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب مادیت پرستی کا زور آیا تو عیسائی اپنی ایکسٹریم چھوڑ کے مال، دولت اور پیسہ بنانے میں یہودیوں سے بھی آگے نکل گئے۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہبانیت کی پریکٹس کرتے ہیں اور وہ دنیا سے اسی طرح نفرت کرتے ہیں جیسے سینکڑوں سال پہلے کرتے تھے۔ اس کے برعکس اسلام نے درمیانی راستہ اختیار کیا، سود کو حرام قرار دیا اور مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کو ناپسندیدہ اور کسی خاص کیس میں ناجائز بھی قرار دیا۔ رہبانیت کی جڑ کاٹ دی اور شادی کرنے، خاندان چلانے، اچھا کھانے، اچھا پہننے کی نہ سے ترغیب دی بلکہ حکم دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ قرآن لالچ اور لالچی انسان کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ سورۃ تکاثر کی پہلی 2 آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈالے رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں الہاکم التکاثر فرمایا گیا ہے جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ اس کو ایک فقرے میں سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ الہاکم لہو سے نکلا ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم تر چیزوں سے وہ غافل ہو جائے۔ اس مادے سے جب الحاکم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لہو نے تم کو اپنے اندر مشغول کر دیا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے اہم تر ہے اس کا ہوش نہیں رہا، اسی کی دھن تم پر سوار ہے اور اسی کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو اور اس انعماق نے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے۔ تکاثر کثرت سے ہے اور اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی مسابقت کی کوشش کریں، تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے، جیسا کہ اصحاب کہف میں وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس بڑا باغ ہے اور میں زیادہ مال والا، زیادہ نفری والا، میرے دوستوں کی جماعت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو تیسری شکل یہ ہے۔ پس الحاکم التکاثر کے معنی ہوئے تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر دیا ہے کہ اس کی دھن نے تمہیں اہم چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ اس فکر میں یہ تصریح نہیں کی گئی ہے کہ تکاثر میں کس چیز کی کثرت اور الحاکم میں کس چیز سے غافل ہو جانا مراد ہے، اور الحاکم کے مخاطب کون لوگ ہیں۔ اس عدم تصریح کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے۔ تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے بلکہ دنیا کے تمام فوائد، تمام وسائل، سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل قوت و اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی چاہت، ان کے حصول میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا۔ اسی طرح الحاکم کے
کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے، بلکہ ہر زمانے میں لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مقابلے میں فخر جتانے کی دھن افراد پر بھی سوار ہے اور اقوام پر بھی۔ لوگ خدا سے غافل ہو گئے ہیں، عاقبت سے غافل ہو گئے ہیں، معیار آدمیت کس قدر گر چکا ہے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ انہیں عیش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ مطلوب ہیں۔ اس ہوس رانی میں غرق ہو کر اس بات سے وہ بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2342 ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات یعنی الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا اور آگے پہنچا دیا اور کھایا اور اسے ختم کر دیا، یا پہنا اور اسے پرانا کر دیا۔ یہاں پہ آج کی ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اس کو پھیلائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی بات ایسی کی ہے جو درست نہیں ہے تو کمنٹ میں مجھے اسے اطلاع کریں تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ اگلے ہفتے پھر کسی مثبت پیغام کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا للقرب نسعى كي نكون كمن أطاع، من لنا جنب وسلوى إن دنا الشر وشاء، من لمكلوم فأضحى همه للحزن داع، من لمظلوم تهاوى يبني للظالم قلاع. يا إله الكون تبقى نور من ضل